ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. میرے عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان اسلام اور سائنس ہے. جہاں سائنس نے بہت ساری ترقیات کی، انہی ترقیات میں سے ایک ترقی یہ بھی کر گئی کہ جو ہندوستان میں مسلمانوں کا پرانا نظام تعلیم تھا، جو پرشین میڈیم ایجوکیشن سسٹم تھا، جسے آج ہم کہتے ہیں انگلش میڈیم نظام تعلیم، انگلش میڈیم ایجوکیشن سسٹم، اسی طرح جو پرانا نظام تعلیم ہندوستان میں چلتا تھا وہ پرشین میڈیم ایجوکیشن سسٹم تھا، یعنی فارسی اور عربی دال کی. مگر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1831-32 میں برطانیہ سے لارڈ میکالے آتا ہے. لارڈ میکالے یہ کون تھا؟ یہ ایک ہسٹورین تھا، یہ ایک سائیکالوجسٹ تھا، ایک ہسٹورین تھا، یہ ایک انگریز دانشور تھا. اس کو لندن سے بھیجا گیا تھا. کیوں بھیجا گیا تھا؟ تاکہ تو پورے ہندوستان کی سروے کر پھر ہمیں بتا چاروں جانب سے گھوم کے آیا ہوں. I have not seen a person who is a thief, who is a beggar, such wealth I have seen in this country. میں نے ایسی دولت کی فراوانی اس ملک ہندوستان کے اندر دیکھی. ہم آج بھی پڑھتے ہیں ہندوستان ایک دور میں سونے کی چڑیا تھی. وہ سونا کہاں گیا؟ وہ مال کہاں گیا؟ وہ اس بدبخت انگریز نے لوٹا، ہندوستان کو لوٹا، اور لوٹ کر اس نے پوری دنیا کی تباہی کا سسٹم تیار کیا. Such wealth I have seen in this country, such high moral values that I don't think you would ever conquer this country. میں نے ایسے اخلاق، ایسے کردار، ایسے کریکٹر، ایسے لوگوں کو دیکھا، میری سمجھتا I don't think you would ever conquer this country کہ ہم اس ملک کو کبھی فتح کر پائیں گے. ہاں، کرنا کیا ہے؟ unless we break the very backbone of this nation. ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جب تک اس کو توڑو گے نہیں تب تک اس ملک کو فتح نہیں کر پاؤ گے. which is a spiritual and cultural heritage. اور وہ بیک بون کیا ہے؟ وہ ریڑھ کی ہڈی ہے کیا؟ اس کی ایمانی طاقت، اس کے روحانی طاقت، اس کے عقیدے کی طاقت. جب تک اس کو توڑو گے نہیں which is a spiritual and cultural heritage. اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی civilization، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی اپنی سوچ، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر آج سے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اقبال نے کہا تھا ان بدبختوں کے پیچھے، ان جانوروں کے پیچھے، ان حیوانوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ ان کی کوئی تہذیب نہیں ہے، ان کی کوئی ثقافت نہیں، ان کی کوئی سیولائزیشن نہیں، ان کی کوئی فکر نہیں، ان کا کوئی عمل نہیں. انگریز کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی روحانی طاقت اس کو آگے بڑھا رہی ہے، اس کے عقیدے کی طاقت اس کو آگے بڑھا رہی ہے. اس لیے جب تک، اس لیے میں کیا پرپوز کرتا ہوں؟ میں یہ پرپوز کرتا ہوں dear board, I propose to join the old and ancient education system. ان کا جو پرانا نظام تعلیم ہے اس کو بدل دو. اس سے کیا ہوگا کہ جب تم پرانے نظام تعلیم کی جگہ ایک نیا نظام تعلیم لاؤ گے جو انگلش میڈیم ہوگا تو سوچیں گے انگلش کیوں پڑھنے آتا ہے. all that is foreign and English is good. and جو انگلش سوچ ہوگی وہ اپنی نہیں ہوگی، وہ انگریز کی ہوگی. اور انگلش is good، اور انگلش کیا بہت اچھی، greater than their own، اپنی زبان سے بھی زیادہ مضبوط ہوگی. اور جب تم اس قوم کو اس سطح پہ پہنچاؤ گے they will lose their self-esteem. جب تم اس قوم کو اس سطح پہ پہنچاؤ گے
یہ اپنی ریسپیکٹ کی اپنی زبان کو سمجھنے کے لیے فارن زبان کا سہارا لیں گے، ہماری زبان کا سہارا لیں گے، یہ اپنی ریسپیکٹ کو دیں گے، ان کی عزت مٹی میں مل جائے گی، تو کریں گے کیا؟ they will become what we want them in the truly dominated nation. یعنی جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے، جو یہ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ تمہارے ابا جان ابراہیم کی ملت ہے، هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ بات کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی جمعیت کا ہے ان کو نسب سے انحصار۔ جہاں تک ان انگریزوں کا تعلق ہے یہ تب زندہ ہے جب ان کے پاس ملک ہے، جب ان کے پاس دولت و شہرت ہے، ان کی جمعیت کا ہے ان کو نسب سے انحصار۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو تب زندہ ہے جب تیرے پاس دینداری ہے، جب تیرے پاس عشق رسول ہے۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، اور دامن کی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت گئی۔ پھر کس جمعیت کی بات کرتے ہو جو دین کو چھوڑو گے؟ نہیں، کہا پھر کس یونٹی کی بات کرتے ہو؟ پھر جمعیت گئی اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کی کتاب کے اندر ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ارے جن بنیادوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اس ملت کو اٹھایا تھا، جن بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو اٹھایا تھا، ان بنیادوں سے ہٹنے والا کون ہوگا؟ جو اللہ کی نظروں کے اندر بے وقوف ہوگا، عاقل ہوگا، عقل کا پیدل ہوگا، جو ملت ابراہیم سے اپنے آپ کو کاٹے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تم کو چوز کیا ہے، منتخب کیا ہے دنیا کے اندر۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مگر آج بدقسمتی کیا ہے کہ ہم اصل بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہوا کیا۔ ابو بکر رازی ہے جس نے میڈیکل سائنس کے اوپر کتاب لکھی، الحاوی، اور 25 جلدوں کے اندر کتاب ہے۔ فرانس کے اندر جب مسلمانوں کا ٹوٹی بولتا تھا، جب مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی، ہندوستان کے اندر 700 سال تک حکومت کی، اسپین کے اندر 800 سال تک حکومت کی، ترک اور تمل امپائر نے ترک کے اندر، اور بیک وقت 3 کانٹیننٹس کے اوپر، افریقن کانٹیننٹ، یورپین کانٹیننٹ اور ایشین کانٹیننٹ، ان 3 کانٹیننٹس کے اوپر بیک وقت 600 سال تک حکومت کی۔ وہ ایسے ہی کی، ہوا میں کی۔ تو ابو بکر رازی ہے، اس نے میڈیکل سائنس کے اوپر کتاب لکھی، الحاوی، اور فرانس کے اندر لائبریری ہے، لائبریری میں اس وقت صرف 9 کتابیں رہتی ہے، اور 9 کتابوں میں سے ایک کتاب ابو بکر رازی کی ہے۔ اور یورپ کے اندر 400 سال تک سلیبس ابو بکر رازی کی کتاب رہتی ہے، لیکن نام آپ کو انگریزی کی کتاب پڑھو گے آپ کو ابو بکر رازی کا نام نہیں ملے گا، آپ کو لیسس ملے گا، لیسس۔ نام بدل دیا، کیوں بدل دیا؟ تاکہ پڑھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون تھا۔ یہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا؟ ابن سینا، اس نے القنن، اصل میں القانون ہے، القانون 14 جلدوں کے اندر کتاب لکھی، اور فرانس کے اندر، یورپ کے اندر 600 سال تک، 18 صدی 18 سینچری تک ابو بکر رازی کی کتاب میڈیکل سائنس کے سلیبس میں رہتی ہے، 600 سال تک۔ لیکن ابن سینا، اس کو ابن سینا کہتے ہیں، ابن سینا، علی ابن عباس، اس کو حیلی عباس لکھتے ہیں، امام غزالی کو لکھتے ہیں غزل، امام غزالی کا نام نہیں لیں گے، غزل ابن رشد کو کہتے ہیں ویروز۔ یہ جو مسلمانوں کی خدمات ہے، یہ مسلمانوں نے پوری دنیا پر دین اور دنیا کی تعلیم کے ذریعے سے کنٹرول کیا تھا۔ ہاں، میتھمیٹکس کے اندر ایک تھیوری آتی ہے، الگورتھم، اگر یہ تھیوری نہ ہوتی، آج کا آپ کا جو کمپیوٹرائزڈ ایج ہے، یہ ایج بھی نہ ہوتی۔ اچھا، یہ الگورتھم یہ کس کی تھیوری ہے؟ یہ کس کی تھیسس ہے؟ محمد ابن موسیٰ، سوچتے ہیں کہ انگریز کی تھیوری ہوگی۔ یہ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی جو گزرا ہے بہت بڑا میتھمیٹیشین، اس نے میتھمیٹکس نے الجبرا کی بنیاد رکھی۔ یہ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کی تھیوری ہے، اصل میں یہ خوارزم کا رہنے والا
یہ جو الگورزم ہے یہ اصل میں الگورزم ہے، الگورزم، لیکن اس کو کنورٹ کیا الگورزم کے اندر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کیا دنیا کو آج ہندوستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں یہ تعلیم کا ریشو ہے یہ مور دین 17% ہے۔ حالانکہ اگر آج آپ کسی سے پوچھ لیں، کسی مسلمان ہی سے پوچھ لیں کہ 1947 کے اندر جو تعلیم کا ریشو تھا، تعلیم کی جو پرسنٹیج تھی وہ 70% کم رہی ہوگی یا زیادہ رہی ہوگی، تو اکثروں کا جواب آتا ہے کہ کم رہی ہوگی، تعلیم کا جو ریشو ہے وہ کم رہا ہوگا۔ حالانکہ یہ جواب بھی غلط ہے۔ جب ہندوستان کے اندر انگریز آیا ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے، تو اس وقت کتنے ہیں لکھنے والے کہ ہندوستان کے اندر 94% لٹریسی ریٹ تھی، یعنی تعلیمی ریشو کا وہ 94% ہے تھی۔ لیکن جب ہندوستان کو انگریز چھوڑ کے گیا ہے 1947 کے اندر، تو اس نے اس تعلیمی ریشو کو 11% کے اوپر پہنچایا، کہاں 94% اور کہاں 11%۔ اس کی پریکٹیکل ایگزامپل آپ لے لو، تاج محل کی لے لو، آج کی ڈیٹ کے اندر کہا جا رہا ہے ون آف دا 7 ونڈرز آف دا ورلڈ، دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل ہے۔ تاج محل 16ویں صدی کے اندر بنایا گیا۔ تاج محل کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ کیا وہ ایکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تھا؟ کیا وہ کیمبرج سے پڑھ کے آیا تھا؟ وہ ہارورڈ سے پڑھ کے آیا تھا؟ وہ احمد لاہوری جس نے لاہور کے اندر ملا عبدالسلام کے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی تھی، اور مجدد الفسانی شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلاس فیلو تھا۔ ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے میدان میں اتنا بڑا کام لیا کہ دین اکبر کا جو نیا فتنہ آیا تھا، دین صرف 1000 سال تک آیا تھا، اب دین پر 1000 سال گزر چکا ہے، اب دین کا چراغ نہیں جلے گا، یہ بجھ جائے گا۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکمت کے ساتھ اکبر کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو سمجھانا شروع کیا۔ اقبال نے پھر کیا کہا کہ ہوا ہے وہ تم کو تیز، چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہے وہ تم کو تیز، چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو بخشے تھے قدرت نے انداز خسروانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شاہی دماغ عطا کیا تھا اس کو، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، قدرت نے کیا جس کو بر وقت بیدار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ ہندوستان کے اندر جو ملت کی پاسبانی کرنے والا تھا، ملت ابراہیمی کی آبیاری کرنے والا تھا، وہ شیخ احمد سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ بھی ہند میں ملت کا، ہند میں ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد لاہوری جو تاج محل کا تاج محل کا اور جامع مسجد دہلی کا آرکیٹیکٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں ایک کلاس کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔